اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعاذہ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کریں، اللہ کی پناہ طلب کر شیطان مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور حکم تمام امت کے لیے، اور یہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ اسے کہا جاتا ہے تعوذ، استعاذہ، پناہ طلب کرنا۔ الشیطان، شیطان کسے کہتے ہیں؟ شطن کا معنی دوری، کسی چیز سے دور ہونا۔ شطنت دارہ، اس کا گھر دور ہے۔ دوری کے معنی کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے جب سے اللہ رب العالمین خالق کائنات کی اس نے نافرمانی کی۔ اور دوسرا معنی شیطان کا تباہی اور بربادی کے معنی کے اندر استعمال ہے۔ یہ جب تباہی اور بربادی کا معنی اس کے اندر ہو، پھر شاط یا شیتوں کے معنی میں ہوگا، یعنی نون زائد، نون اصلی نہیں ہے، نون اس کے اندر جو ہے وہ زائد ہے۔ شاط یا شیتو تباہی اور بربادی کے معنی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم کو میں ضرور بھروں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے۔ پہلا معنی اللہ کی رحمت سے دور، دوسرا معنی تباہ و بربادی کے معنی میں ہے، تباہ و برباد ہے۔ اور تیسرا جو معنی ہے اس کا سرکشی کے معنی کے اندر، جس کے اندر سرکشی ہو، جس کے اندر شرارت ہو، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کا لفظ عام ہے جب انسان سرکش بن جائے یا جن سرکش بن جائے، کوئی جانور سرکشی دکھائے اپنی، اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ صرف شیطان کا لفظ ابلیس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی طبیعت کے اندر، جس کی فطرت کے اندر، جس کی عادت شرارت ہو، بالکل قرآن و حدیث سے ہٹ کر شیطانی کام کرے اور اس کے اندر شیطانی عمل ہو، اس شخص کو شیطان کہا جاتا ہے۔
تین معنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان میں سے ایک لفظ ہے الرجیم، فعیل کے معنی میں ہے۔ یہ فعیل بمعنی مفعول کی ہے، یہاں مرجوم کے معنی میں۔ رجم کہتے ہیں سنگسار کرنا کسی کو، پتھر مارنا کسی کو، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ رجیم کا ایک معنی رجم کرنا، سنگسار کرنا، پتھر مارنا ہے۔ دوسرا معنی لعنت کرنا، لعنت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا معنی گالی دینا، یہ بھی معنی استعمال ہوتا ہے۔ رجیم بمعنی مرجوم کے، سنگسار کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دھتکارے کے معنی کے اندر بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ مومن انسان موحد اور متقین صالحین اس کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ جب وسوسہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، غلط وہم گمان، اس وقت مومن پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے کئی طریقے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اپنے ساتھ شیطان کو شامل نہ کرو۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کھانے کے اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ جب مومن انسان، مسلمان انسان بسم اللہ ہی پڑھتا ہے، پھر وہ کھانے کے اندر شرکت نہیں کر سکتا۔ دھتکارنے کے معنی کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ آج کا درس جو ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اور نماز کے اندر قرآن مجید پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس وقت بھی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھے۔ جب بھی قرآن مجید پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ادب اسلام نے سکھایا ہے، سب سے پہلے کہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ۔ آپ کمزور ہیں، عاجز ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد معاونت مانگو تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کسی قسم کا تمہارے اندر الہام وسوسہ نہ کر سکے، شیطان اپنی تدبیریں نہ چلا سکے۔ نماز کے اندر، قرآن مجید کے اندر تلاوت کے وقت سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔